آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہرباں۔ اللہ رحمن الرحیم کے مقدس ترین نام سے آج کے ہمارے اس عظیم الشان جلسے کا آغاز کرتے ہیں کہ تمام تر تعریفیں اسی کے نام مختص ہے جو سارے عالم کا پالنہار ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق و حاکم ہے، جو بے ستو آسمانوں کا معمار ہے، اسی سے جہاں کی بہار ہے، اسی سے دل کو قرار ہے، اسی کے یہ لیل و نہار ہے، اسی کے یہ دریا و کوثر ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے، جس کے دم سے یہ کائنات منبع خیر و برکات ہے۔ درود و سلام ہو اس مقدس ترین ہستی پر جو محبوب رب کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، منذر و نذیر اور سراج منیر ہے۔ انہی کے صدقے سے نظام جہاں کی رنگینیاں برقرار ہیں، انہی کے صدقے سے صبح و شام کی دلکشیوں کا دار و مدار ہے۔ قابل قدر اساتذہ کرام، معزز و مکرم مہمانان عظام و طلباء نیک نام، یہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کا ہی فضل و احسان ہے کہ وہ تعلیمی کارواں جو آج سے تقریباً 10 ماہ قبل بڑی تمناؤں، آرزوؤں اور جذبوں سے لبریز ہو کر چلا تھا، بحمداللہ اس کی ایک اور منزل طے ہو چکی ہے، اور سالہ گزشتہ کی طرح یہ سال بھی بحسن خوبی تمام ہو چکا ہے، اور ہم اپنے مدرسہ دعوت الحق کے عظیم الشان سالانہ اجلاس کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ یوں تو اس کارگاہ عالم میں سیاسی و احتجاجی، تہذیبی و ثقافتی، شعری و ادبی محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا ہی رہتا ہے، مگر دینی محفلوں اور مجلسوں کی حیثیت سب سے جدا گانا ہے، ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، ان کی اہمیت و افادیت سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، کیونکہ ان محفلوں اور مجلسوں کا انعقاد نمود و نمائش کے لیے یا حصول عظمت و شوکت کے لیے یا کسی اور دنیاوی منفعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ دینی مقاصد و فوائد کے لیے ہے، اللہ کی نسبت پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہے، قرآن کریم کی نسبت پر ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اسلام کی سربلندی و سرفرازی کے لیے ہے۔ جی ہاں، یہی وہ مجلس ہے جہاں پر ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے، خوابیدہ احساس بیدار ہوتے ہیں، سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، غفلت و کاہلی کے دبیس پردے چاک ہو جاتے ہیں، اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں۔ ہاں، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، ہاں، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے۔ ایسی مبارک محفل جس سے لڑکھڑاتی ہوئی انسانیت کو سہارا ملے، گمگشتگان راہ کو سراغ منزل ملے، مضطرب بے قرار دلوں کو سرمایہ سکون و طمانینت ملے، آزردہ روحوں کو پیام اطمینان و راحت ملے، ایسی مجلس روئے زمین پر اور کہاں مل سکتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، اس کی وحدانیت کا تذکرہ ہو، اس کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا بیان ہو، اس کی عبادت و اطاعت کی تلقین و تاکید ہو، اس کے فرمودات اور اس کے حبیب کے ارشادات ہی موضوع سخن ہو۔ اس لیے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ روح پرور سنایا کہ جہاں کہیں ایسی محفل و مجلس منعقد کی جاتی ہے، ملائکہ جیسی مخلوق شرکائے مجلس کو اپنے جلوں میں لے لیتے ہیں، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، بارگاہ عزتی سے ان پر سکینہ نازل کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ سعادت مندی و خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ خود رب العالمین ان کا ذکر و تذکرہ ملائکہ سے کرتے ہیں۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی و مسرت کا مقام ہے، بڑی فرحت و شادمانی کا موقع ہے کہ آج ہم اور آپ ایک ایسی ہی مجلس و محفل میں جمع ہے۔ یہ مجلس مدرسہ دعوت الحق کی تکمیل مشکات شریف و تکمیل حفظ قرآن کریم و ناظرہ قرآن کریم بالتجوید اور 19ویں سالانہ جلسہ عام کی مجلس ہے، جس میں شعبہ عالمیت سے 5 خوش نصیب طلبہ
تکمیل مشکات شریف کا شرف حاصل کریں گے، اور 22 سعادت مند طلبہ قرآن کریم کی آخری صورتوں کی تلاوت فرما کر زمرہ حفاظ میں شمولیت اختیار کریں گے، اور مزید 175 خوش نصیب طلبہ و طالبات بھی ناظرہ قرآن کریم بالتجوید کی تکمیل کریں گے۔ لہٰذا اس موقع پر آئے ہوئے تمامی مہمانان کا ہم دلی خیر مقدم کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور آئیے اب باقاعدہ آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آئیے آج کے اس عظیم الشان جلسے کی سب سے پہلی کڑی یعنی افتتاح بالخبر کی سعادت سے بہرور ہوں۔ اس سے میری مراد تلاوت کتاب خداوندی ہے، وہ کتاب جو شک و تردد سے بالاتر ہے، ہدی للمتقین ہے، جس کا ہر پارہ لاجواب، ہر رکوع بے مثال، ہر سطر لازوال، ہر لفظ مسعود، ہر حرف مبارک، ہر حرکت دلکش، ہر سکون دلاویز، ہر نقطہ بصیرت افروز ہے۔ جہاں بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں انوار و برکات کی فصل بہار آ جاتی ہے، جس کی پر اثر آیتیں سن کر دل ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، روحیں وجد کرنے لگتی ہیں، آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ تو لیجئے اسی کتاب فطرت کی مبارک آیات میں ہم اپنے دلوں کی دھڑکن، اپنی روحوں کا ساز اور ضمیروں کی آواز سنائیں، تڑپے تڑپائیں، مجلس میں نور و نکھت، سکون و طمانینت کی بہار لائیں، خیر و برکت کے دروازے کھولیں۔ لہٰذا میں تلاوت قرآن کریم کے لیے ایک ایسے قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں جو فن قرات کے کہنہ مشاق ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے اندر اتارا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، جو اپنی تلاوت کی حلاوت، لہجے کی سوز و گداز سے دلوں کو تڑپا دیتے ہیں، روحوں کو پرمسرت کر دیتے ہیں۔ اس سے میری مراد مدرسہ دعوت الحق کی شاخ مدنی مسجد نیا پورہ کے شعبہ دینیات کے مایہ ناز اور شعبہ عالمیت کے باکمال استاد حضرت مولانا قاری و مفتی محمد فیصل کفلتوی صاحب ہیں۔ موصوف تشریف لائیں اور اس عظیم الشان سعادت سے بہرہ مند ہو، اور ارباب مجلس کو آیات الہی اور نغمات قرآنی سے محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ چلو اس بزم کو ہم مظہر گلزار کرتے ہیں، چلو اس بزم کو ہم مظہر گلزار کرتے ہیں، تلاوت کے تقدس سے یہ لالہ زار کرتے ہیں۔ توجہ اپنی اب مرکوز کر دو نام قرآن پر، توجہ اپنی اب مرکوز کر دو نام قرآن پر، تلاوت کے شگوفوں سے وہ اب مہکار کرتے ہیں۔ مفتی فیصل صاحب کفلتوی۔ ادھر تھوڑا پیچھے ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. إسراء
من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی تلاوت سے محفل میں رنگ و نور بکھرا، کیف و سرور کا سما بندھا۔